ماجد خان صاحب، کون کون سے مطالبات آپ نے اس میں سے مان لیے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میری گزارش ہے کہ کیونکہ اگر ان سارے مطالبات کو دیکھا جائے تو دو میجر مطالبات تھے کہ ہمیں آٹے کے اوپر جو جی بی کے ایکولنٹ سبسڈی دی جائے اور دوسرا جو ہمیں پیداواری لاگت کے اوپر بجلی دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کافی دنوں سے ہمارے ڈائلاگس چل بھی رہے تھے اور اس کا ایک تسلسل اس سے بہت پہلے بھی ہوا تھا۔ کچھ چیزوں پہ ہمارا ان کے ساتھ کنکلوژن ہو گیا تھا اور ہم فائنل سٹیج پہ آ چکے تھے، لیکن جو بجلی والا معاملہ تھا یا جو آٹے والا معاملہ تھا، اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن 1974 کو دیکھتے ہیں تو اس کے شیڈیول اے میں فال کرتے ہیں، تو یہ دونوں فیڈرل سبجیکٹس ہیں۔ تو جب تک ہم اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بیچ میں انوالو نہیں کرتے، کیونکہ وابڈا ہے، نیپرا ہے، پھر اس کے اندر پاور ڈویژن ہے، فائنانس ڈویژن ہے، ان سب کو ہم نے ساتھ لے کے اور ان کی کنسلٹیشن سے چلنا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر پاکستان نے جو موجودہ حالات جا رہے تھے، گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑی جنراسٹی شو کی اور آج انہوں نے محسوس کیا، کیونکہ خطہ کشمیر کے لوگوں کی ضروریات انہوں نے کہا کہ سب سے اولین ہیں، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آج 21 ارب روپے کا ہمیں انہوں نے ریلیز کیے، اور یہ اس کے فوری بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے آٹے کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ہم نے بجلی کے بھی ریٹس۔ لیکن علامہ صاحب، آپ ویسے کیا نہیں سمجھتے کہ یہ غلط ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے؟ یعنی مطالبات کو مانے جانے کے لیے آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ جب تک مظاہرے نہیں ہوں گے تب تک مطالبات نہیں مانے جائیں گے، ورنہ تو یہ احتجاج 10 مہینے سے چل رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پرتشدد مظاہروں کی طرف ہمارا کبھی بھی کوئی انٹینشن یا انکلینیشن نہیں تھی۔ میں تو ہمیشہ اس بات کو پریفر کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ٹریڈرز ہیں دے آر آل پیٹریوٹس، یہ سارے محب وطن لوگ ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا پانی ہے اور ہم اس میں اتنی بڑی بجلی ہم اسے جنریٹ کرتے ہیں، تو آزاد کشمیر کے لوگوں کا فرسٹ رائٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے جو مطالبہ ان کا تھا اس کی انڈورسمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے کر لی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کے ذہن میں مختلف کویشچنز ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک جینوئن چیز تھی، ان کا جائز مطالبہ تھا، تو اس کو ہم نے مان لیا۔ اسی طریقے سے جو آٹے والا ایشو تھا اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک جائز مطالبہ تھا، جس کو آج فیڈرل گورنمنٹ نے قبول کیا۔ انہوں نے پیسے ریلیز کر دیے، ہم نے امیجیٹلی نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب یہ جو ایک پروٹیسٹ تھا اب اس کو ختم کر دیا جائے گا اور لوگ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ ایک بہت بڑا ریلیف پیکیج ہے آزاد کشمیر کے لیے۔ عبدالماجد صاحب، یہ ایک سال سے تو تقریباً چل ہی رہی تھی نا، یہ تحریک چل رہی تھی، پرامن چل رہی تھی۔ کہاں سے آپ نے ریاست آزاد جموں کشمیر نے یہ سیکھا کہ اگر کوئی پرامن مارچ لے کر آ رہا ہے تو کریک ڈاؤن کیا جائے، لوگوں کو اٹھایا جائے، ان کو روکا جائے، گرفتاریاں کی جائیں؟ اس کی ضرورت، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ کیوں ضرورت پیش آئی اس کی؟ دیکھیں، میری پہلی گزارش تو یہ ہے، دس از ناٹ اے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ٹائم۔ اس وقت ایک بڑا سینسیٹیو ٹائم ہے، اور یہ ہم جب آزاد کشمیر کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کو بیک اینڈ پہ سوچ کے اپنی گفتگو کرنی ہے۔ گزارش میری عمل کرتے ہوئے بھی تو یہ کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، میں اس طرف آ رہا ہوں، لیٹ می رسپونڈ فرسٹ، میں تو اس کو ابھی جواب دینے جا رہا ہوں آپ کو سارا۔ گزارش میری یہ ہے سر کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو عارف صاحب فرما رہے ہیں اپنی جگہ، ان کی تحفظات اپنی جگہ بجا ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ گزارش میری یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک مسلسل انگیجمنٹ پروسیس ہمارا رہا ہے، اور انگیجمنٹ پروسیس کے بعد کچھ غیر سنجیدہ تھا نہیں، اس کو نوٹیفائی کر دیا گیا۔ جب نوٹیفائی کر دیا گیا تو اس میں کچھ ایلیمنٹس تھے جس میں لیجسلیشن ریکوائرڈ تھی۔ لیجسلیشن کے لیے ایک پروسیس ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا شروع کر دیا تھا۔ سیکنڈلی، کیونکہ میجر ایشوز یہ نہیں تھے، میجر ایشوز تھا آٹے پہ سبسڈی اور الیکٹریسٹی کو پیداواری لاگت کے مطابق دینا۔ میں نے انیشیلی جس وقت آپ سے گفتگو کی تو میں نے یہ فرمایا کہ آپ سے کہ ہمارے انٹرم کانسٹیٹیوشن 74 کے اندر بجلی بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے اور فوڈ بھی فیڈرل سبجیکٹ ہے۔ کیسے ہو گیا ایک دن کے اندر؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک سال سے نہیں ہو رہا تھا، اور سنتے جائیں۔ ہم نے کیونکہ یہ شروع آج نہیں کیا، جس وقت ہم نے سٹارٹ کیا اس وقت سب سے پہلے پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر نے سینیٹ آف پاکستان میں جا کے بات کی۔ اس کے بعد آپ کے جنرل الیکشنز آ گئے، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب آپ کا آیا تو آپ کے جو اس وقت کے ڈیفنس منسٹر تھے ان کی سربراہی میں ایک منسٹریل کمیٹی بنی، جس کے ساتھ ہم نے یہ سارے ایشوز ڈسکس کیے۔ اس میں سے کئی چیزیں ہماری اس وقت سیٹلڈ ہو گئی، لیکن کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی جب پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے تو یہ بجلی کا ایشو اور آٹے کا ایشو آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ ہمارا اس میں 3G 4G لائسنسنگ فی کا پیسہ تھا، وہ ہمیں انہوں نے ریلیز کر دیا۔ کشمیر کونسل کی پراپرٹی تھی جو ہمارے اس وقت انہوں نے جو ریکارڈ تھا وہ ہمیں انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا۔ یہ ڈیسیجن آبویسلی اس میں وہ چاہ رہے تھے کہ پولیٹیکل ول شامل ہو۔ جب پولیٹیکل گورنمنٹ آئی تو ہم نے آلریڈی ان کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو یہ معاملات ٹیک اپ ہوئے، لیکن اتفاق ہوا کہ جب ان کی دوبارہ کال آ گئی، ہم نے بلکہ ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی
کہ تھوڑا ٹائم دیجیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر بھی ایک پہلا فیز الیکشن کا ہوا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ کریشن کا ہوا، پھر سینٹ کا الیکشن ہوا، پریزیڈنشل الیکشن ہوا. تو اس سارے فیزز سے گزرنے کے بعد ان کی طرف سے 30 اپریل کو ہمیں ایک لیٹر موصول ہوا کہ آپ ڈوڈیال تشریف لے آئیں. لیکن 30 اپریل سے پہلے ہمارے ان کے ساتھ دوبارہ ان کی 3 رکنی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے. ہم نے ان سے بارہا یہ ریکویسٹ کی کہ پروٹیسٹ کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ دیتا ہے، پیسفل پروٹیسٹ ضرور کیجیے، لیکن پیسفل پروٹیسٹ کے اندر آپ کوشش کیجیے کہ ہمیں تھوڑا ٹائم بھی دیجیے تاکہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چیزیں نیگوشیٹ کریں. گزارش میری یہ تھی کہ جب آج جیسے جب موجودہ صورتحال جو ایسکیلیٹ ہوئی، ایسکیلیٹ ہونے کے بعد آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ بھی کیا گیا اور ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری نے کی میڈیا نے اس پہ بڑی بیشنگ بھی کی. تو لامحالہ پاکستان کی قیادت کے لیے بھی کشمیر ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور یہاں پر کسی قسم کی کیوٹک پوزیشن کریٹ نہیں کی جا سکتی. کل پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو بلا لیا، آج پرائم منسٹر نے آزاد کشمیر کے سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلا لیا. اب اس کو کس سینسٹیوٹی کو اب میری گزارش ہے کہ وہ چیزیں سیٹلڈ ہو گئی، ہم نے اس کو آفیشیلی نوٹیفائی کر دیا. ہم وہ نوٹیفیکیشن جیسے خواہش صاحب فرما رہے ہیں پہلے نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آزاد یہ خود بھی کیبنٹ میں رہے ہیں، انہیں سب چیزوں کو خود بھی ادراک ہے کہ جب تک فیڈرل آپ کو پیسے نہیں دے گا. آج انہوں نے کئی سروروں پر ریلیز کیے، ہم نے پیسے دے دیے، وفاق نے پھر آپ کیسے دے دیا اور اچانک کیسے دے دیا؟